نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے لیکچر میں ہم انسان کی روح کے بارے میں بات کریں گے کہ انسان اپنی زندگی میں جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا اس کے بعد سے اس روح کا کیا سفر رہتا ہے اور وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے، کب انسان کی روح اس کے جسم میں ساتھ ہوتی ہے اور کب انسان کی روح اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے، یہ سارا انشاءاللہ آج سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 28 میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں چونکہ یہاں پر 2 بار موت کا ذکر ہے اور 2 بار زندگی کا، تو علماء نے کیا کہا اس میں کہ 2 موتوں اور 2 زندگی کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ پہلی موت سے مراد عدم نیست یعنی نہ ہونا ہے، یعنی جو پہلی موت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کی روح تھی نہ اس کا جسم تھا، یہ اس کی یعنی کہ وہ موت کی حالت میں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پھر پہلی زندگی سے مطلب ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک جو دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، ماں کے رحم میں جب حمل جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک مرحلے پر پہنچتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈالا جاتا ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ جو زندگی اس کی شروع ہوتی ہے یہ اس دنیا کی زندگی ہے جو کہ اس کی موت تک، دنیا میں جو اس کو موت آئے گی اس وقت تک کی ہوتی ہے، پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی ہے۔ تو آخرت کی زندگی دوبارہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پھر ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی کچھ نہ تھے تو اللہ نے جس انسان کو دنیا میں پیدا کیا اور وہ ایک انسان تھا، پھر اس کی موت آئی اور اس کی موت کے بعد وہ برزخ کی زندگی گزارے گا جب تک کہ قیامت واقع ہوگی اور تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا دوبارہ، اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک جسم عطا فرمائیں گے اور وہ روح اور جسم کے ساتھ پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو یہ اس کی دوسری زندگی کا آغاز ہوگا جو کہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور آخرت کی زندگی بھی دو حصوں میں، ایک برزخ کی زندگی جو کہ انسان مرنے کے بعد اپنی موت کے بعد جب تک قیامت واقعہ ہوگی، جب تمام ہر چیز فنا کر دی جائے گی اس دنیا کی اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے اس وقت تک انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب حساب کتاب شروع ہوگا، قیامت واقعہ ہو جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب فرمائیں گے اور پھر جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے، وہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ تو آج کا لیکچر ہم زیادہ تر برزخ کی زندگی کے بارے میں ہے، تھوڑا سا ہم اس کے علاوہ کچھ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن زیادہ تر برزخ کا معاملہ اور موت، جب انسان کی موت ہوتی ہے اس کے بعد اور موت کے وقت کیا ہوتا ہے وہ چیزیں ہم آج سیکھیں گے۔ تو ہم یہ جانیں گے کہ انسان کی روح کب پیدا کی گئی، کب اس کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد اس روح کو کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑا اور وہ کب تک گزرتی رہتی ہے مختلف مراحل سے، کیا کبھی روح کو خاتمہ ہو جاتا ہے روح کا، ہمیں یا جس طرح سے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مردہ تھے، یعنی تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، نہ جسم ہی نہ روح تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری روحیں بنائی تھی، تو پھر اس روح کے بننے کے بعد، اس کی تخلیق کے بعد وہ کیا کیا مراحل سے گزرتی ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ تو اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اب اس میں جو ہمارا آج کا لیکچر ہے اس میں جو سمجھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی روحوں کی تخلیق کب ہوئی۔ تو یہ جو وعدہ یہاں پر لیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ یہ عہد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ اس کی ایک صحیح حدیث میں اس کی تفصیلی آتی ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے عہد میثاق لیا، پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور ان کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں، شہیدنا، ہم سب رب ہونے کی، آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو گویا ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی روح کی تخلیق فرمائی تو ساتھ ہی ساتھ اپنی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دی، یعنی کہ سب انسانوں کو جب پیدا ہوئی روحیں تو ان کو بتا دیا گیا کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ان کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا، پر شیطان ان کو ان کے دین فطرت سے گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ فطرت کا دین یہی رب کی توحید کا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے یعنی کہ تمام انسانوں کی روحوں کو یہ خبر دے دی کہ تمہارا رب کون ہے اور وہ ایک ہی ہے، واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام اس وقت دے دیا گیا سب کی روحوں کو، تاکہ انسان کو یاد رہے۔ اب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت یہ یاد تو نہیں ہوتا، مگر اس کے شعور کے اندر ہوتا ہے، اور جب اس انسان کو کائنات کی آیات سے، نشانیوں سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات سے جب اسے دنیا میں یہ بات بتائی جاتی ہے تو اس کا یہ وعدہ جو اس نے اپنے رب سے کیا ہوتا ہے یہ تازہ ہو جاتا ہے کہ میں واقعی اس رب کا بندہ ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے پیدا کرنے کے بعد توحید سکھائی۔ تو اب یہاں سے روح کا سفر شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب روح کی تخلیق ہو گئی۔ اب یہ روح جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو اب موت نہیں آئے گی، وہ روح جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور دنیا کے بعد لوگ جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق، مگر ان کو اب موت نہیں آئی ہے کبھی بھی، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہے کرے، لیکن جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے لحاظ سے اب یہ روح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اب یہ تو روح کی پیدائش ہو گئی۔ اب بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو جب 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے اس کے بعد بچے کے اندر روح کو پھونکا جاتا ہے، اور یہ بچہ پھر یا تو زندگی لے کر پیدا ہوتا ہے اور جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، یا جتنی بھی زندگی اللہ نے اس کے لیے رکھی ہوتی ہے اس کو پورا کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے کہ موت ہر انسان کے لیے یقینی ہے،
اور جن کو اللہ نے دنیا میں زندہ نہیں رکھنا ہوتا وہ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں یا بالکل بچپن میں مر جاتے ہیں۔ اب مرنے کے بعد تک تو یہ زندگی کتنی ہو گئی، قرآن کے جو ہم نے آیت شروع میں پڑھی کہ 2 موتیں اور 2 زندگی، تو جب انسان مرا تو اس کی پہلی موت سے وہ زندہ ماں کے رحم میں ہوا، اور اس کے بعد وہ موت اس کو آئی اور وہ قبر میں گیا۔ اور جہاں یعنی قبر ضروری نہیں کہ ہر انسان کو قبر ہی ملے، بعض جہاں بھی جس حالت میں بھی انسان مرتا ہے، سمندر میں ڈوبا یا کسی طرح بھی مرا، اب اس کی زندگی برزخ کی ہے۔ تو موت کے وقت انسان کی روح اور روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے اس کے جسم سے، اور اس کے بارے میں ہم مزید تفصیل ابھی آگے پڑھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس روح کے ساتھ، اور کس طرح سے اور کب وہ اس جسم سے ملتی ہے دوبارہ۔ انسان کو جب موت کا وقت ہے تو اس وقت اس کو کیا ہے کرنا چاہیے، اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ کسی کو ہم مرتے ہوئے دیکھے ان لمحات میں ہم کو کیا ان کے ساتھ کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائے مغفرت بیسٹ چیز ہے کہ ان کے لیے دعا کریں ہم، ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں ہم اس وقت، اور ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ اور اگر جب مر جائے انسان تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائے، اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو یا منہ کھلا ہوا ہے اس کو بند کر دیا جائے، اور انسان اس کے بارے میں اچھی باتیں کرے۔ مرنے والے کے بارے میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو انسان اس کے بارے میں اچھی بات کرے، ورنہ انسان خاموش رہے، کیونکہ اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اور دوسرا ہم نے خود اپنی بارے میں پڑھا کہ ہم جب خود اتنے بیمار ہو کہ کوئی انسان اتنا بیمار ہو کہ اسے لگے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے، تو اس کو اس استغفار کرنے چاہیے، اللہ سے اچھی امید کرنی چاہیے، اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے استغفار بھی کرے۔ لیکن انسان جو ہے وہ زندگی اور موت کے معاملے میں یہ ہے کہ جب ہم زندہ ہوں تو ہمارے اوپر اللہ کا خوف حاوی ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کا خوف ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ مگر مرتے وقت خوف اور امید دونوں ہونی چاہیے، لیکن امید زیادہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور انسان کو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے، کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ سے ملنے کی خواہش ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرمائیں گے۔ تو مرتے وقت انسان زیادہ سے زیادہ مثبت سوچے، اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کرنے کے بجائے اللہ سے امید اور استغفار کس وقت کرے، اور وصیت کرنی ہو تو وصیت کر لے اس وقت، اگر نہیں کی ہے وصیت تو، اور کوئی اگر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وصیت ضروری ہے۔ تو پھر جب ہم نے یہ پڑھا لاسٹ ویک کہ جب مر رہا ہوتا ہے انسان تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مومن کی موت جو ہے اس میں فرشتے مومن کو سلام بھی کرتے ہیں، اس کو کمفرٹ بھی دیتے ہیں، اس سے اچھی طرح بات کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آج بھی آئے گا۔ تو بہرحال پھر انشاءاللہ آج جو ہے آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ موت کے بعد کے مراحل ہے، کہ انسان کو موت کے وقت روح کیسے اس کی نکلی اور اس کو پھر کیا آگے فیس کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں موت کا وقت اور برزخ کی زندگی۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، لیکن یہ ایک حدیث کہیں پر اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیکچر میں پوری باتیں نہیں بتائی، بلکہ بہت سی احادیث اور قرآن کی آیات سے صحیح احادیث اور قرآن کی آیات کے ساتھ یہاں پر جمع کی گئی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں، اور یہ انشاءاللہ میں اس کے ریفرنسز بھی لکھے ہوئے آئیں گے ہمارے پاس، اور آپ لوگوں کو میل کر چکی ہوں میں۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلے۔ تدفین میت سے پہلے ہم قبرستان پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد اسی طرح کمال ادب سے بیٹھ گئے، جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ایکسپریشن تھا جو
بہت ہی ادب اور خاموشی سے بیٹھنے کے وقت انسان اس کے بارے میں مثال دیتے تھے کہ انسان بالکل ایک بت کی طرح بیٹھا ہے، کہ بت کے سر پر پرندہ آ کر بیٹھتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا یا ہلتا نہیں ہے. تو اسی طرح یہ ایکسپریشن استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں کہ ہم اس طرح سے خاموش اور ساکت ہو کے بیٹھے تھے جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کھرید رہے تھے. 3 مرتبہ آپ نے اپنی نظر زمین اور آسمان کی طرف اٹھائی اور پست کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پھر زمین کی طرف دیکھتے تھے، پھر آسمان کی طرف، پھر زمین کی طرف. پھر فرمایا اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. 2 یا 3 مرتبہ آپ نے کہا. پھر آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی کہ عذاب قبر سے انسان کو اس کے بچنے سے دعا مانگنی چاہیے. اور ہم جب نماز میں بھی ہم کو یہ جو دعا تشہد میں پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات. یہ دعا مسنون دعا ہے جو تشہد میں درود شریف کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو بہت سی دعائیں ہیں جس سے عذاب قبر کے سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنے کو کہا فرمایا ہے. تو اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عذاب قبر پر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے اور ہمیں اس سے اللہ سے پناہ مانگنی ضروری ہے کہ اللہ ہمیں بچائے اس سے، کیونکہ یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے. بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو مسلمانوں کو بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے. انسان کے بد عملی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے انسان کو. اے اللہ عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اس دعا کو بھی آپ نے 3 مرتبہ دہرایا. پھر فرمایا جب بندہ مومن کا دنیا سے رخصتی اور عالم آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوب آفتاب روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں. فرشتے مومن بندے کے پاس آتے ہیں اور بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو، حالانکہ وہ ہم کو بتا نہیں سکتا. وہ بھی زندہ ہوتا ہے لیکن ہمیں بتا نہیں سکتا کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے. اس وقت اس کی ایسی حالت ہوتی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتا سکے. ان کے ہمراہ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے اور میت کے قریب تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور مومن کے سراہانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاکیزہ روح. اور دوسری روایت میں ہے کہ اے مطمئن روح اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے. یعنی پھر مومن کی روح بآسانی نکل جاتی ہے. جب فرشتے اس کو کمفرٹ دیتے ہیں، اس کا خوف دور کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں رب سے ملنے کی، تو روح پھر خوشی سے نکل آتی ہے. اس روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. دوسری روایت میں کہ مومن کی روح جب اپنے جسم سے جدا ہوتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان کے موجود تمام فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. دیکھیں فرشتے ہمارے لیے بہت ہی خیر خواہی رکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے فرشتوں کی ہمارے لیے دعائیں مانگنا بہت ثابت ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو ہمیں بھی فرشتوں کی موجودگی کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. انسان اکیلے میں بھی جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ فرشتے ناپسند کرتے ہیں اور فرشتے جس کی وجہ سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اننیسیسری انسان کپڑے اتار کر پھر رہا ہو کہ میں اکیلا ہوں کمرے میں، یا کوئی بھی غلط کام کر رہا ہو یہ سمجھ کر کہ مجھے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، تو انسان جو ہے وہ اس کو فرشتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ فرشتے ہیں ہمارے پاس اور مومن کے پاس ہوتے ہیں فرشتے، اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی
فرشتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ جتنا مضبوط یہ احساس ہوگا اتنا ہم تنہائی میں بھی اپنا خیال رکھیں گے کہ ہم ایسے کاموں سے بچیں گے جس سے فرشتے ناپسند کرتے ہیں۔ آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور تمام دروازوں پر حاضر ملائکہ اپنی طرف سے اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو ہی ملک الموت روح قبض کر کے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پلک جھپکنے میں سے پہلے میت کے قریب موجود فرشتے ان سے لے لیتے ہیں اور ساتھ لائے ہوئے کفن میں اسے رکھ لیتے ہیں۔ قبض روح کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون، کہ بہت احتیاط کا کام ہے یہ کہ فرشتے جو ہے وہ انسانوں کی جان لیتے وقت ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے کہ کہیں روح ادھر سے ادھر ہو جائے۔ تو بس اسلام میں روح کا بھٹکنے کا گوشت کا جو تصور ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا کہ کوئی روح بھٹک گئی کہیں، کیونکہ ہر روح کو احتیاط سے اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں فرشتے، چاہے وہ بدروح ہو چاہے وہ اچھی روح ہو، لیکن دونوں بھی فوراً فرشتوں کے قبضے میں آتی ہے۔ اس پاکیزہ روح سے روئے زمین پر موجود مشک کی سب سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بات جو اس حدیث میں نہیں ہے وہ یہ کہ مومن کی موت کے وقت جب روح نکلتی ہے تو اس کے پیشانی ہوتی ہے، اس پر کچھ پسینہ آ جاتا ہے اور یہ ایک اچھی نشانی ہے۔ اگر انسان مرا فوراً اس کے پیشانی پہ پسینہ محسوس ہو تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوا ہے انشاءاللہ۔ تو فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی میں اس لیے اس کو پورا پڑھ رہی ہوں کہ اس میں ساری باتیں سمجھنے والی ہیں، تو میں پورا پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ۔ پھر جماعت ان کا گزر ہوتا ہے، فرشتے جہاں جہاں سے گزرتے ہیں تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں اس قدر پاکیزہ روح کس کی ہے، کیونکہ اس میں سے خوشبو اتنی ہوتی ہے اس کی کہ فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ، تو ہمراہ جو فرشتے ہوتے ہیں روح کے وہ جواب دیتے ہیں کہ اور بہت اچھے اچھے ناموں سے القابات سے اس کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نیک آدمی ہے، جسے دنیا میں بھی ظاہر ہے بہت اگر اچھا انسان ہوتا ہے تو لوگ اس کے اچھے اندازوں میں اچھے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں۔ پھر فرشتے سے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ فوراً کھل جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرر فرشتوں، ہر آسمان پر یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب وہاں اس کے روح کو لے کر جایا جاتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دروازہ کھولتے ہیں۔ آسمان کے 7 آسمان ہے، یہ ہمارا قرآن اور حدیث سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ 7 آسمان ہیں اور ان کے دروازے بھی ہیں اور ان پر پہرے دار بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے اس کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اس وقت حکم الہی ہوتا ہے کہ میرے بندے کو کے نامہ اعمال کو علیین جنت میں ایک بلند اور بالا مقام میں لکھ دو۔ علو سے ہے، علو کا مطلب اعلیٰ ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ تو علیین کا ذکر قرآن میں آیا ہے سورہ مطففین میں آیت نمبر 19 اور 21 میں، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ تو وہاں پر علیین جو ہے وہ علماء نے کہا کہ اس میں ایک رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ وہاں پر نیک لوگوں کی روحیں ہوتی بھی ہیں، یعنی جب روح جو نکلتی ہے تو اس کے ساتھ مختلف معاملات کیے جاتے ہیں۔ کچھ روحیں جیسے شہداء کی روحیں وہ جنت میں ہوتی ہیں اور وہ جنت میں سبز پرندوں کے اندر ان کے قالب میں وہ روحیں ہوتی ہیں، وہ گھومتی پھرتی ہیں، اڑتی ہیں اور جنت کے غذا کھاتی ہے۔ تو اسی طرح انبیاء شہداء کی روحیں ہیں، جیسے ہمیں معراج کی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اور اسی طرح کچھ مومنوں کے درجوں کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے، تو لیکن
کچھ روحیں علیین میں بھی ہوتی ہیں، اور ایک اور حدیث بھی ہے جو یہاں پر اس میں نہیں ذکر ہے کہ جب روح کو لے کر علیین میں پہنچاتے ہیں فرشتے، تو وہاں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کی روح ہے، دوسرے نیک لوگوں کی روح بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو ویلکم کرتی ہیں، ان سے حال احوال پوچھتی ہیں، جو کامن ان لوگوں کے آپس کے لوگ جاننے والے تھے ان کا حال احوال بھی پوچھتی ہیں۔ تو بہرحال جب علیین میں درج کر دیا جاتا ہے نام، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اس روح کو زمین پر واپس کر دو۔ تو عام بندے جو عام مسلمان ہیں ان کی روحوں کو زمین پر واپس کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں ہم اسی میں لوٹائیں گے، پھر اسی سے ہم انہیں دوبارہ نکالیں گے، پھر روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں بھی تھوڑا سا مختلف اقوال ہے کہ روح کو ایکچولی جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے دوبارہ، یا روح جو ہے وہ جسم کے آس پاس ہوتی ہے، کیونکہ کچھ اور احادیث بھی ہیں جیسے اس کے رجسٹریشن کے بعد جب رجسٹر کر دیا جاتا ہے تو جب روح آتی ہے تو جب مردے کو اس وقت تک جیسے دفن کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو جو نیک روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے جلدی چلو جلدی چلو، وہ ایکچولی کہہ رہی ہوتی ہے اپنے جو لوگ اس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، کیونکہ اس کو خواہش ہوتی ہے کہ میری آخرت کے مراحل جلدی شروع ہو جائے۔ لیکن جو بدروح ہوتی ہے جس کو نکالنے میں فرشتوں نے اس کو بہت ہی بری طریقے سے اس کو ڈانٹ ٹپٹ کی ہوتی ہے، مارا ہوتا ہے، تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرے لیے ہر مرحلہ مشکل سے مشکل آنے والا ہے آئندہ، تو وہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ اس کو دفن کے لیے لے جایا جائے، تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہائے میری ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ تو اب یہ نہیں، یہ بات میں دوسرے مختلف اقوال ہے کہ جسم اس وقت روح میں یعنی جسم میں روح ہوتی ہے یا جسم سے کسی طرح لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو بھی لے لیا جاتا ہے، تو گویا ہماری روح جس طرح ہم سوتے ہیں تو ہماری روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر سوتے میں انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی، تو روح اور جسم برا خواب بہت ہی زیادہ اگر کوئی دیکھ لیتے ہیں ہم، تو ہمارے جسم پر اس کے اثرات فیل ہوتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ بوجھل دل لے کے، اور جسمانی طور پر بہت ہی جیسے ڈل سی حالت ہوتی ہے ہماری، بہت سی باتیں ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جیسے اچھا خواب دیکھتے ہیں تو اچھا فریش ہو کر اٹھتے ہیں، تو اس وقت بھی روح ہمارے جسم سے نکلتی ہے، جو کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم سوتے ہو تو تمہاری روحوں کو اللہ لے لیتا ہے، اور پھر جس روح کو واپس کرنا ہوتا ہے اس کو واپس کر دیتا ہے۔ تو یہی موت کے بعد کا جو جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے، جو برزخ کے وقت میں یا دفن کے وقت، اور اس وقت جو ہے وہ مور لیس اسی طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ روح اور جسم ایک جیسے، اگر روح کو تکلیف دی جاتی ہے تو جسم کے ساتھ جو جسم بھی فیل کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح روح کو اگر راحت پہنچ رہی ہوتی ہے تو جسم کو بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال جب اس کے پھر تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے وہ ان کے جانے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، پھر اس کے پاس دو سخت دانت والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر یہ سوال کرتا ہے ماں دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے
وہ آدمی فرشتے سوال کرتے ہیں، اس آدمی سے فرشتے سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے، فرشتے صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا۔ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہوتی ہے، یہ جو قبر کا، اس کو قبر کا فتنہ کہا جاتا ہے، یہ قبر کا عذاب نہیں ہے، یہ اس کو قبر کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ قبر کے عذاب اور قبر کے فتنے میں فرق ہے۔ ہر انسان کو قبر کا فتنہ یعنی کہ یہ سوال جواب جو ہے وہ اس سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن قبر کا عذاب جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ہوگا، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کو محفوظ رکھے گا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ جو ہے اب جو ہے وہ آخری آزمائش تھی مومن پر، یعنی قبر کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ جہنم اور جنت سے پہلے کا آخری ایک طرح سے امتحان ہے، پھر یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ وفی الآخرہ۔ ابراہیم میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ قول ثابت کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھے اس فتنے کے وقت کہ ہم اس آزمائش سے اچھی طرح سے پاس ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ اس کی آزمائش پوری ہو جائے گی تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھلتے ہی جنت کی خوشبو، اس کی تر و تازہ ہوائیں اور اس کے پاس آنے لگتی ہیں اور اس کے قبر تا حد نظر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس ایک خوبصورت پوشاک خوشبو سے بسا ہوا شخص نمودار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں اس چیز کی بشارت ہو جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کی رضا اور لازوال نعمت والی جنت مبارک ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مردہ کہے گا اللہ آپ کو بھی اچھی بشارت دے، آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ ہی مسرت کا پیغام دیتا ہے۔ وہ خوش پوشاک آدمی کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، قسم ہے اللہ کی ہمیشہ ہم نے آپ کو اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا اور اس کی نافرمانی میں سست پایا، جس کا اللہ نے تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت اور جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ دیکھیں ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی جگہ بنائی ہے اور جہنم میں بھی جگہ بنائی ہے۔ پھر جو انسان اپنے نیک اعمال کر کے جنت میں چلا جائے گا تو اس کا جو جہنم والا گھر ہے وہ کسی جہنمی کو مل جائے گا۔ اسی طرح جو انسان جہنم میں چلا جائے گا اس کا جنت والا گھر دوسرے جنتی کو مل جائے گا۔ اس کے سامنے جنت اور جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور قبر میں یہ دکھایا جاتا ہے تاکہ نیک بندے کو خوشی ہو جائے، اس کو اور سکون مل جائے کہ میرا آگے کا سفر اچھا ہے، میری منزل اچھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں ان کو ایک طرح سے یہ عذاب ہوگا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچنے والا ہوں، تو اس کا اس کے عذاب میں اور اس کے دکھ میں، تکلیف میں، حسرت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو جہنم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، جس کی عوض اللہ نے تمہیں یہ جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عطا فرما دیا۔ جب وہ جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا اے رب قیامت جلد ہی قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و متاع سے جا ملوں۔ اس سے کہا جائے گا ابھی ٹھہرو، جا کے آرام کرو جب تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ مومن روح کا عالم برزخ ہے۔ تو اس کے بعد مومن کی روح جو ہے وہ راحت میں رہے گی، جیسے انسان خواب میں اچھے خواب دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے، اسی طرح مومن کا عالم ہوگا
کہ وہ پھر اس کے بعد اس کو کوئی آزمائش نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تنگ کرنے والا نہیں، وہ ایک اچھی سکون کی نیند میں ہوگا۔ تو یہ مومن روح کا عالم برزخ کا سفر ہے جسے اللہ رب العالمین کے مکمل حفاظت اور نگہداشت حاصل ہوتی ہے تاکہ خوشی بخوشی اپنے رب اور معبود تک وہ پہنچ جائے جس کی دنیا میں اس نے معرفت حاصل کی اور عبادت کی۔ اب اس کے بعد جو ہے نا یہ سارا بری روح کا معاملہ ہے جو میں پورا پڑھوں گی نہیں، میں آپ لوگوں کو صرف خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ بری روح جب ہوتی ہے، اب اس میں گنہگار مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کے نافرمان بندے کافر بھی ہو سکتے ہیں، مگر جس نے برا کیا دنیا میں اور اپنے اللہ کو نہ پہچانا یا اپنا وقت سارا دنیا ہی کی جمیلوں میں ختم کر دیا اور آخرت کے لیے کچھ نہ کمایا، پھر اس کے پاس جو ہے وہ فرشتے خوش آمدید نہیں کرنے والے آتے، اور کیونکہ اس کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کر دیا میں نے، تو یہ اس کو ڈانٹا جاتا ہے، ڈپٹا جاتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ جسم میں بھاگتی پھرتی ہے، آسانی سے نہیں نکلتی، تو اس کو زبردستی کھینچ کر نکالا جاتا ہے جو اٹ سیلف بہت پینفل ہوتا ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے لیے کفن بھی ٹاٹ کا ہوتا ہے اور اس کی روح میں بدبو، اس کی بہت بدبو ہوتی ہے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور سارے فرشتے جو آسمان تک جب اس کو لے کے جاتے ہیں پہلے آسمان تک، تو فرشتے جو ہیں وہ سب اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کو برے انجام کا ان کی بشارت دیتے ہیں، اور پھر اس کی روح کو پھر زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے، اور زمین کے آخر میں سب سے نچلے حصے میں سجین ہے۔ سجین سجن کا مطلب قید خانہ ہوتا ہے، تو یہ برے لوگوں کی روح کا رجسٹر ہوتا ہے جس میں وہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو ایسے ہی جیسے آسمان سے گرے پھر اسے پرندے اچک لے یا اسے کسی دور دراز مقام میں پھینک دیا جائے، تو اسی طرح اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔ پھر جب اس کا امتحان لینے فرشتے آتے ہیں تو بھی وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے ہے افسوس، میں نہیں جانتا، وہ کچھ جواب نہیں دے پائے گا دین کا، نہ نبی کا، نہ اللہ کا، وہ اسے کچھ نہیں سمجھے گی کہ وہ کیا جواب دے، اور پھر اس کے قبر میں ہی اس کو مارا جائے گا، اور اس کی قبر میں ہی قبر بھی اس کو بہت تنگ کر دی جائے گی، جو اس کو دبا دے گی، اس کی پسلیاں توڑ دے گی، اور اس کے پاس بری شکل والا بہت ہی بدبودار کوئی آئے گا، اور جو اس کو مزید اس کا برا عمل ہوگا جو اس کو مزید اس کو بری بشارت دے گا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اور اس کے بعد اس کو قبر کا عذاب سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ جس طرح آل فرعون کے بارے میں قرآن میں آیا کہ صبح شام اس کو جہنم پر پیش کیا جاتا ہے، تو یہ ان کو برزخ کی زندگی ایسی ہے کہ ان کو صبح شام جہنم کے پاس اور قریب کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ مقام ابھی آگے آنے والا یہ مقام ہے۔ تو کین یو امیجن کہ انسان کو پتا ہو کہ وہ آگ کی طرف جا رہا ہے اور برے انجام کی طرف جا رہا ہے، تو کتنا حسرت اور کتنا مشکل سے اس کا برزخ کا وقت کتنا مشکل والا ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہرحال تو یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ کہ جس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، تو دیکھیں جو لوگ مسلمان ہیں ان کو قبر کا عذاب ہونے کا ایک فائدہ یا ایک حکمت یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کا جو عذاب ہے وہ سب سے زیادہ شدید ہے۔ دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، دنیا میں جو مشکل آزمائش ہے، اللہ کا عذاب کبھی آتا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے برزخ کے عذاب سے۔ برزخ کا عذاب زیادہ شدید ہوتا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، وہ اکیلا تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی
یہ بھی بہتر ہے جہنم کی آگ سے۔ تو بہت سے جو مسلمان گنہگار ہوں گے اس کو قبر کا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ آخرت میں اس کی بخشش کر دی جائے اور اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ بھی برزخ کا جو برا وقت ہے وہ بھی ایک طرح سے بعض لوگوں کے لیے تو خیر، کافروں کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم ہے ہی، اور ان کے لیے آخرت کا عذاب بہت شدید ہوگا، لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو اگر قبر کا عذاب ملے گا تو ان کے لیے ایک طرح سے ان کا گناہ کا کفارہ بھی ہوتا جائے گا، تاکہ وہ ان کو آخرت میں یا تو جہنم کا وقت کم ہو جائے، اگر ان کو جہنم میں جانا ان کے نصیب میں ہے تو جہنم کا وقت کم ہو جائے ان کا، یا پھر وہ جہنم سے بالکل بچ جائے اور جنت میں چلے جائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا انجام اچھا کرے، ہمیں دنیا میں غفلت میں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچا لے، کیونکہ بہت آسان ہے انسان کا غفلت میں پڑنا، اور وقت اور صحت جو ہے دو چیزیں ہیں جس کو ہم یہ اللہ کی نعمت ہے جس کا ہمیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے نعمتوں کا کیا کیا۔ جو ہم نے نعمت دی دنیا میں، جو ہماری زندگی ہے وہ ہمارا وقت ہے، جو مہلت ہے، اس کا ہمیں سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں اتنی لمبی عمر دی، ہم نے کیا کیا، اور ہمیں اللہ نے جو صلاحیتیں دی، روزی دی، رزق دیا، جو کچھ مال یا جو کچھ جسمانی برکتیں دی، اس کا ہم نے کیا کیا نعمتوں کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے اور ہمیں اپنا وقت کو اچھا استعمال کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنی آخرت کو کما لیں انشاءاللہ۔ یہ سارے حوالے ہیں اس بڑی لمبی حدیث میں کہ ٹھیک ہے کہ یہ پوری جیسے باتیں، کچھ باتیں کسی حدیث سے آئی ہے، کچھ کسی سے، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ برزخ کا وقت جب ختم ہوگا تو کس وقت ختم ہوگا؟ جب سور پھونکی جائے گی۔ تو جب سور پھونکی جائے گی تو ہر انسان جو ہے وہ مردے جو ہے وہ اس طرح سے زمین سے نکل آئیں گے جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو زمین سے کس طرح سے پودے نکل آتے ہیں، زمین بنجر ہوتی ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو ایک اوپر سے نکلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب سور پھونکا جائے گا تو انسان اپنے جسم اور روح کے ساتھ، روح کو زمین، روح اور جسم مل جائیں گے اور انسان پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، اٹھ کر ان کو اللہ کی عدالت کی طرف سب چلنے لگیں گے، سب کو حشر کے میدان کی طرف لے جایا جائے گا۔ دیکھیں اس وقت جس لے جانے میں بھی مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملہ ہوگا۔ کچھ بڑی بری حالت میں اٹھیں گے، جو انسان جس عقیدے کے ساتھ مرا، جس حالت میں مرا، مرتے وقت اس کا ایمان کی کیا اس وقت حالت تھی، اسی لحاظ سے اٹھے گا۔ بہرحال تو جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز زمین اور آسمان کی ساری مخلوق گھبرا اٹھے گی، اور سوائے اس کے جسے اللہ گھبراہٹ سے بچا لے، اور سارے لوگ بلا چوں و چرا اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ سورہ نمل آیت 87 میں۔ تو ہر آدمی قبر سے اپنی موت والی حالت اور نیت پر اٹھے گا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر آدمی اٹھایا جائے گا اسی عقیدے پر جس پر وہ مرا ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے خاتمہ بالخیر کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھائے اور کلمہ شہادت کے ساتھ اٹھائے، تاکہ جس حالت میں انسان کی موت آئی ہوگی اسی حالت میں وہ اسی طریقے سے اٹھے گا۔ تو اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت کرے اور ایک مسلمان کی طرح ہمیں اٹھائے۔ تو جس وقت اٹھائے جائیں گے اس وقت وہ ان کے ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں اور بے ختمہ ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مرد اور عورت سب ننگے ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ لیکن انسان کے جب
اتنی شدید کسی پریشانی اور گھبراہٹ میں ہوتا ہے تو اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا کہ وہ خود کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کس ہولیے میں ہے، وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال ہوگا قبر سے اٹھتے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے 3 گروہوں میں میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سابقون ہیں جو کہ نیکی میں سبقت کرتے ہیں، جو ہر وقت نیکی کا کوئی موقع وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، جہاں ان کو نیکی کا موقع ملتا ہے تو وہ ان کو انکریج نہیں کرنا پڑتا۔ یہ لوگ سابقون ہے، تو ان کا گروہ ایک تو سابقون کا گروہ ہے جو اور ان کا بلند درجہ ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا جو جنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا، یعنی کہ دیگر مسلمان جو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کچھ مطلب ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا شوق سے انسان ہر نیکی کی طرف بھاگتا ہے، اور ایک انسان اس خیال سے کہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے تو گناہوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راضی کرنے کی کام کرے۔ تو یہ عام مسلمان جو ہے وہ ان کا کیا حال ہوگا کہ وہ ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر یا میدان حشر میں پہنچیں گے، یا پھر ایک اونٹ پر 3 سوار ہوں گے، کچھ ایک اونٹ پر 4 یا ایک اونٹ پر 10 لوگ بھی ہوں گے، یعنی کہ ان کو پھر بھی سواری کی جائے گی۔ جو مسلمان جو عام مسلمان ہوں گے، جو اچھے مسلمان ہوں گے، ان کو سواریاں دی جائے گی، لیکن کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ تو کافروں کو وہیں سے عذاب ان کا شروع ہو جائے گا کہ آگ ہی ان کو دھکیل کر ہانک کر لے جائے گی، اور آگ سے کہیں ان کا کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، چاہے وہ ٹھہرے چاہے چلے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جہاں بھی یہ رکیں گے وہاں پر آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے وہاں آگ بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلے گا؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ کافروں کو، کچھ لوگوں کو، کافر جو ہے وہ اپنے منہ کے بل چلائے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات جو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلا دے؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کر کے کہا، ہمارے رب کی عزت کی قسم، وہ ذات ضرور اس بات پر قادر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ زمین کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی چونکہ زمین سے ہی لوگ اٹھیں گے، لوگ زمین پر ہی ہوں گے، لیکن زمین جو ہے وہ اب بدل چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین اپنی آج جس شکل میں اس طرح نہیں ہوگی، ایک ٹکیا کی طرح چٹیل بالکل صاف ہوگی، نہ اس پر کوئی ٹیلا ہوگا، نہ اس پر کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی نشے فراز، نہ پانی کے سمندر، کچھ بھی نہیں، ایک ٹکیا سی ہوگی، صاف ستھری بالکل شفاف، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، لوگوں کا نامہ اعمال لا کر رکھ دیا جائے گا، اور انبیاء اور گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، اور لوگوں کو درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت ہے یہ۔ پھر اس روز کئی چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اور کافر اور بدکار لوگ ہوں گے وہ، کیونکہ وہ ان کو پتا ہوگا جس طرح سے وہ ٹریٹ کیے جا رہے ہیں، وہ خود جان رہے ہوں گے کہ اب ہمارے آگے بڑی تباہی آنے والی ہے، تو ان کے چہرے دکھ اور رنج سے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کے تاثرات ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت فرمائی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس روز لوگ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ سورہ مطففین کی آیت ہے، آیت نمبر 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں شکار کے وقت ڈالا جاتا ہے، اور تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح دیکھیں تیر کو آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہوگا، ہم لوگ تیر کمان ریئل تو نہیں دیکھتے، مگر ہمیں پتا ہے کہ جب تیر کو کمان میں کسا جاتا ہے تو بالکل وہ کسی ہوئی حالت میں ہوتا ہے،
تو اس سے مطلب یہ کہ انسان اس قدر ٹینشن میں، اس قدر پریشانی میں، اس قدر انسرٹن ہوگا وہ، اور آنے والے وقت کی وجہ سے اس کو ہر آدمی کے اندر ایک انزائٹی ہوگی، پریشانی ہوگی، ٹینشن ہوگا. تو یہ لمبا، بہت لمبا دن ہوگا. 50,000 سال کا حساب کتاب ابھی قائم ہونے سے پہلے انسانوں کو بہت انتظار کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے صبح کے قیامت کے روز سورج مخلوق سے میل بھر کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کچھ لوگوں کے ہر انسان کے اعمال کے مطابق اس کے اوپر پسینہ طاری ہوگا. کچھ لوگوں کا پسینہ جو ہے وہ ان کے منہ تک آیا ہوا ہوگا، جسے وہ ڈوب رہا ہوگا اپنے پسینے میں، اور سورج اتنا قریب ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ وہاں کوئی شیڈ نہیں ہوگا، تو لوگ اس وقت پسینے سے بےحال ہوں گے. اچھا، کچھ اعمال ہے جو انسان کو حشر میں عزت بخشنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں سے جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا اسے اس کا بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ لوگ اس دن کے ہول سے بھی محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشین گوئی بھی کی ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کر کے آئے ہوں گے، ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، تو ان کے لیے وہ دن آسان ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں اپنی امت کے انتظار میں صراط پر کھڑا ہوا ہوگا تاکہ پل عبور کروں. تو اس وقت حضرت عیسیٰ آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء آئے ہیں. اور کچھ پوچھتے ہیں یا یوں کہا سارے انبیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ مخلوق کا فیصلہ فرما کر جہاں چاہے اسے بھیج دے، تاکہ جس تکلیف میں وہ مبتلا ہے اس سے نجات ملے. مخلوق کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، اہل ایمان کا حشر کی تکلیف زکام کی تکلیف جیسی ہوگی، جبکہ کافر کو حشر کی تکلیف موت کی غشی جیسی ہوگی. تو یہ ایک لمبی حدیث ہے کہ اس وقت جب یہ بہت لمبا تکلیف دہ دن ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں کر رہے ہوں گے، تو بہت سے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ جو ہے ہمارے اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نجات دے اور حساب کتاب شروع کرے. حضرت آدم بھی منع کر دیں گے، پھر باری باری تمام انبیاء منع کر دیں گے کہ نہیں. وہ سب ہر نبی جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہوگا کہ میں تو میں نے فلاں کام کیا تھا، اس وجہ سے میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے فلاں کیا تھا اس لیے اس قابل نہیں ہوں. پھر آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ حدیث میں یہ ٹکڑا ہے کہ سب انبیاء آپ کے پاس آئیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفارش کرنے کے لیے اٹھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب سفارش کریں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، کیونکہ جنت سے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، پھر جنت میں جا کر اللہ کے عرش کے پاس جائیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. بہت لمبا سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس طرح کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت سکھائے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسی وقت اللہ سکھائے گا. یعنی وہ جو حمد و ثنا ہوگی وہ یہ دنیا میں ہمیں کسی کو نہیں پتا. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اجازت دیں گے کہ آپ بولیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو دیا جائے گا. آپ سر اٹھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے کہ قیامت کا دن شروع کیا جائے، ججمنٹ فیصلے کا دن شروع کیا جائے. تو یہ جو مقام ہے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، جس کی ہم ہر نماز کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں نا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے. یہ مقام محمود ہے کیونکہ تمام انسان جو ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امیدوار ہوں گے کہ آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا اور انسان جس مشکل میں ابھی پڑے ہوئے ہیں اس سے نجات ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا میں نے تھوڑا سا آگے بتا دیا. لیکن حشر میں کچھ لوگوں کو آرام ملے گا, اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. وہ 7 قسم کے لوگ ہیں, تو ان کی خوبیاں اس حدیث میں بتائی گئی ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ نمبر 1 انصاف کرنے والا حکمران. اللہ نے اس کو حکمران بنایا کچھ لوگوں پر اور اس نے انصاف کے ساتھ اپنا یہ کام کیا, تو وہ اس کو عرش کا سایہ ملے گا. اسی طرح نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری, وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا تھا, یعنی کہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ شوق سے بھرا ہوا تھا اس کا دل, کہ بس نماز بہترین اس کا سب سے زیادہ اس کو سکون اور خوشی دینے والی چیز ہوتی تھی. وہ آدمی جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی اور اس محبت پر اکٹھے ہوئے اور اس محبت پر الگ ہوئے. ٹھیک ہے, اللہ کی رضا کے لیے محبت کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو اپنی کوئی ذاتی کسی سے محبت کرنے کے لیے کسی کوئی اپنی ذاتی غرض نہ ہو. جیسے ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالی ہمیں اور بھی محبت دے. ہمارے دل میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, ہمارے دل میں ان کے صحابہ کرام کی محبت ہے. حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں, لیکن ہمارے دل میں خود بخود ایک محبت ہوتی ہے ان کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر ڈال دے کہ ہمیں کسی اور سے ایسی محبت نہ ہو. اور اسی طرح جن سے بھی جو بھی نیک انسانوں سے انسان اس لیے محبت کرتا ہے, بس ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب, ان سے ملنا ان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان جب اس خیال سے دوسروں سے محبت کرتا ہے کہ میں اس پرسن سے ملوں گا تو مجھے اچھی فیلنگ آئے گی, مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور محبت میری بڑھے گی, تو یہ محبت جو ہے وہ آخرت میں عرش کے سایہ بنے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایک دوسرے سے اس طرح محبت کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے خالص محبت کریں. اور ظاہری بات ہے جب اللہ کے لیے ہم کریں گے تو ایک دوسرے کی ہم شارٹ کمنگز اور ایک دوسرے کی کمی کوتاہی پر نظر نہیں رکھیں گے, بلکہ ہم اللہ کی خاطر کہ وہ یہ بندہ اللہ سے جڑتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ مل کے اللہ سے جڑوں گا. پھر وہ مرد جسے اونچے خاندان اور حسین و جمیل عورت نے دعوت گناہ دی, لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اسی طرح وہ مرد جس نے اس طرح خفیہ طریقے سے صدقہ کیا, ظاہر مرد کہا ہے یہاں پر لیکن عورتیں بھی شامل ہیں. مرد اور عورت جو خفیہ طریقے سے صدقہ کرے اس طرح سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے, تو یعنی کہ صدقہ اتنا بعض اوقات انسان کوئی نیک کام کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے تو کسی نہ کسی کو وہ ذکر کر دیتا ہے یا اس کے دل میں تھوڑا سا بھی ریاکاری آ سکتی ہے, لیکن بالکل ریاکاری کے بغیر انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے صدقہ کرے اور یہ نہ دیکھے کہ صدقہ کرنے والے سے مجھے کوئی کسی قسم کی توقع ہے یا میں کسی طرح کی عزت یا اچھا رویہ چاہتا ہوں, یا بس صرف دے کر بھول جائے. اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے دے بس, اور اس سے کسی قسم کے کوئی اچھا رویہ بھی نہ اس سے کوئی ایکسپیکٹ کرے. انشاءاللہ تو ہمارا صدقہ ایسا ہی ہوگا. چھپ کر صدقہ کرنے کا جو ہے اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات انسان دکھا کر کرتا ہے. اگر اس کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ اس کام میں دوسروں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے اور انسان دکھا کر صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ بھی پسندیدہ ہے. لیکن اگر عام حالات میں انسان چھپ کر کرتا ہے صدقے تو اس کا جو ثواب زیادہ ہے. وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہ نکلے, تو یہ
آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے انشاءاللہ عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اکیلے میں، اور ہم اتنا اللہ سے ڈریں کہ اپنی کوتاہی کو محسوس کریں اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ یہ اس کا بہت ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن بندہ صرف اپنی تنہائی میں اللہ کے خوف محسوس کر رہا ہے، اپنی کمی کوتاہی کو محسوس کر رہا ہے، اور اللہ کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگدست مقروض کو مہلت دے اس کے قرضے میں، تو مقروض دیکھیں قرضہ اسلام میں جو کہ سود تو اجازت نہیں ہے، تو اگر کسی کو کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اللہ وہ قرضہ دیتا ہے، تو پھر اس قرضے میں اگر تنگ دست آدمی ہے، قرضہ وقت پر نہیں پے کر سکتا واپس، تو اس کو مہلت دینا اچھے انداز میں، تو یہ بھی عرش کا سایہ اس سے بھی نصیب ہوگا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جتنے دن کی مہلت دے گا اس انسان کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا، جیسے گویا کہ ہر دن اس نے اتنا نیا صدقہ کیا ہے، اس طرح سے اس کا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو انسان کو اگر کسی کو ضرورت مند کو قرض دے تو پھر انسان اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالے، اگر وہ مہلت دے سکتا ہے اس کو، اور وہ انسان جو ہے وہ واقعی میں ضرورت مند ہے، اس کے پاس واقعی میں نہیں ہے پے کرنے کے لیے، تو یہ مہلت دینا اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، اور عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس کو۔